अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है सलसबील, मुसन्निफ़ा हैं नायाब जेलानी, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। सिली अपनी दादी के साथ काफ़ी दिन बाद बेकरी में आई थी और उनका हाथ बटा रही थी। दादी पनीर के ट्रे रैक में तरतीब से जोड़ते हुए अचानक आबदीदा हो गई थी। सिली, दुनिया में कोई भी कौम, माशरा या ख़ानदान उस वक्त बर्बाद हो जाता है जब उनमें ईमानदारी ख़त्म हो जाती है। वो अपनी रकम गिन नहीं रही थी। ये नहीं था कि दादी को कभी घाटा पड़ा था, मगर ऐसा मुनाफा बख्श कारोबार नहीं था। फिर भी सिली की दादी बेईमान नहीं थी। दादी, इंसान को साबित कदम कौन सी चीज़ रखती है? ये अच्छा सवाल है, दादी ने जवाब दिया था। इंसान को उसका ज़मीर साबित कदम रखता है। इंसान की भूख कभी नहीं मिटी और तमा उसकी फितरत में नहीं था। ख्वाहिशात के अंबार ने इसे जमा करने की फ़िक्र में मुब्तला कर दिया था, दादी कह रही थी। सिली सुन रही थी। दादी ने मज़ीद बताया, दिन में 3 मरतबा खाना बहुत बाद का दस्तूर है। वहशी अपना मैदा ऊपर तक ठूंस लेते या फिर फाका करते। अमरीकी इंडियन कबाइल के यहाँ ज़्यादा जंगली कबाइल अगले दिन के लिए खाना संभाल कर रखना बुज़दिली और बदतमीज़ी समझते थे। ऑस्ट्रेलिया के देसी बाशिंदे किसी ऐसी मेहनत की इस्तेदाद नहीं रखते थे जिसका सिला फौरी ना मिले। हर एक राहत पसंद है और अफ्रीका के बुशमैन के यहाँ हमेशा ज़ियाफ़त या कहत ही होता है। मुस्तकबिल के लिए इस खुराक को संभाल कर ना रखने में एक खामोश तानाई पाई जाती है, जैसा कि मुतादिद वहशियाना तौर तरीक़ों में भी है। जो ही कोई शख्स कल का सोचना शुरू करता है, वो बागे अदन से निकलकर फ़िक्रमंदी की वादी में चला जाता है। अंदेशों का साया उस पर ठहर जाता है। लालच को महमीज़ मिलती है, मलकियत का आगाज़ होता है और बेफिक्र देसी बाशिंदे की खुशी गायब हो जाती है। अमरीकी निगरू आज इसी अबूरी मरहले से गुज़र रहा है। एक मर्तबा पियरी ने अपने स्कीमो गाइड से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास वाफर गोश्त मौजूद है। उस वक्त ना जब तक ज़रूरी ना हो जाए। तानाई के हासिल जमा के तौर पर उस बारे में कुछ कहा जा सकता है। सिली को दादी की गुफ्तगू बहुत पसंद थी। वो बहुत अमली और मुदल्लल बात करती थी। उस दिन बेकरी में बैठे बैठे सिली को डॉक्टर हशाम का लेक्चर याद आया था। वो सोचने पर मजबूर थी कि मुनफरिद ज़हन और अफकार के लोगों को उनका माशरा कबूल नहीं करता। वो दादी को यूनानी फ़लसफ़े का किस्सा सुनाने लगी थी जो उसने लेक्चर के दौरान ज़हन नशीन कर लिया था। फ़लसफ़ा की तारीख़ में सुकरात का एक बड़ा नाम रहा है। सुकरात दरअसल सोफिस्ताइयों की नुक्ता नज़र का सख्त मुखालिफ था। वो ये समझता था कि जो सच्ची चीज़ है वो सच्ची है और जो झूठी चीज़ है वो झूठी है। सच सिली के अंदर भी एक तहरीक पैदा करता था। सुकरात के मुताबिक सच को झूठ साबित करना और झूठ को सच साबित करना सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। अगरचे सुकरात की तनकीद बड़ी अहम थी, मगर सोफिस्ताइयों को कुछ क्रेडिट भी देना चाहिए। क्रेडिट इस हवाले से देना चाहिए कि सोफिस्ट बहरहाल जो रिवायती यूनानी सोच नहीं रखते थे। उनका शायद सबसे अहम जो किरदार था वो ये था कि सुकरात से पहले जितनी भी नेचुरल फ़िलासफ़ी थी, सोफिस्ट ने उसको आम बनाया। उन्होंने उसको अशराफिया तबके में फैलाया। लेकिन सोफिस्ताइयों की अप्रोच से एक बड़ा इखलाकी अलमिया भी पैदा होता है कि दुरुस्त और गलत के दरमियान कोई भी वाज़ेह तफरीक बचती ही नहीं, और जब कोई तफरीक बचती ही नहीं तो इंसान जो है वो बुनियादी फ़ैसले करने की सलाहियत खो बैठता है। सुकरात वो फ़र्द था कि जिसने सोफिस्ताइयों की इस नुक्ता नज़र को चैलेंज किया। सुकरात को फ़लसफ़े का बानी और फ़लसफ़े का बुनियादी उस्ताद भी माना जाता है। सुकरात से पहले के फ़िलासफ़र्स को क़ब्ल सुकरात के फ़िलासफ़र्स कहा जाता है, और उसके बाद से जो पूरा दौर शुरू होता है उसको हम सुकराती फ़लसफ़े का दौर कहते हैं। मतलब यह कि सुकरात का इतना बड़ा असर था कि सुकरात से पहले जो फ़लसफ़ी आए या जो उसके ज़माने में भी थे, उन तमाम को क़ब्ल सुकराती फ़लसफ़ा में शामिल कर देते हैं, और जो सुकरात के बाद आए उनको हम सुकरात के बाद वाला फ़लसफ़ा कहते हैं। सुकरात का लोगों के अज़हान पर इतना बुनियादी गहरा असर था कि उसके फ़लसफ़े और उसके नुक्ता नज़र के साथ फ़लसफ़े और इंसानी सोच का दौर शुरू हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि सुकरात ने अपनी ज़िंदगी में एक भी कोई किताब नहीं लिखी। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने सुकरात को मुतासिर किया? सबसे पहले तो एनेक्ज़ेगरस का नाम शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि एनेक्ज़ेगरस वो फ़र्द है जिसने कुदरती फ़लसफ़ा को एथेंस में मुतारफ़ करवाया। अगर एनेक्ज़ेगरस ना होते तो एथेंस के लोग इन बुनियादी ख़यालात से मुतारफ़ ना होते। इसके साथ ही सुकरात 3 ख़वातीन से इंतहाई मुतासिर थे। सबसे अव्वल नंबर पर वो अपनी माँ से मुतासिर थे। उसकी माँ दरअसल बच्चों की पैदाइश में ख़वातीन की मदद करती थी। दूसरी खातून जिनसे सुकरात मुतासिर थे वो डायोटमा ऑफ मेंटेनिया, जिससे सुकरात ने प्यार और मोहब्बत के हवाले से सीखा।
और तीसरी खातून अस्पासिया है, जिससे सुकरात ने गुफ्तगू और तकरीर करने का अंदाज़ सीख लिया। चूँकि सुकरात ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी किताब नहीं लिखी, लिहाजा जो कुछ हम सुकरात के बारे में जानते हैं वो उसके तालिब इल्मों और शागिर्दों से जानते हैं। सुकरात के सबसे अहम शागिर्द का नाम अफलातून, इसके अलावा ज़ेनोफ़ोन जिसने सुकरात के बारे में लिखा, और उसी के नतीजे में आज हम सुकरात के बारे में जानते हैं। दोनों अफलातून और ज़ेनोफ़ोन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, सुकरात एक इंतहाई बदसूरत इंसान था। जब एक नौजवान था तो वो दरअसल संग तराश था। सुकरात ने कभी पैसे लेकर नहीं पढ़ाया। वो दरअसल सोफ़िस्ताइयों की इस आदत से बड़ी नफ़रत करता था कि पैसे लेकर पढ़ाया जाए। सुकरात ने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी, यानी आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारता था। अपनी नौजवानी में इंतहाई बहादुर फ़र्द भी समझा जाता है और बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। फ़लसफ़े के एतबार से सुकरात का सबसे अहम असर ये हुआ कि उसने फ़लसफ़े को आसमान से खींच कर नीचे ज़मीन पर ले आया और उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में फ़लसफ़ा शामिल किया। यानी कि जो बुनियादी सवालात सुकरात पूछ रहे थे वो ये नहीं थे कि सितारे और सैयारे क्या हैं, किस तरह चलते हैं, या रियाजी में क्या होता है, एटम क्या होता है, क्या नहीं होता, बल्कि इन सवालात के बजाय ये सवाल उठाया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। यानी सुकरात ने इखलाकियात के सवाल पूछे, और ज़ाहिर है इखलाकियात के जो सवाल थे वो ज़ाती सवाल भी थे, वह इनफरादी, सियासी और इज्तिमाई सवाल भी थे। यानी इस बारे में सवाल कि समाज को किस तरह चलना और मुनज़्ज़म रहना चाहिए, इंसान को किस ख़ास चीज़ के लिए जिद्दोजहद कर लेनी चाहिए, गर्ज़ ज़िंदगी का क्या मकसद है। सुकरात ये कहता था, एथेंस एक घोड़े की मानंद है कि जिसको नींद आई हुई है, और मेरा काम यह है कि मैं उस मक्खी का किरदार अदा करूं कि जिसके नतीजे में घोड़ा बेदार और जाग जाता है। यानी मेरा काम ही ये है कि मैंने समाज ज़िंदा रखना है, इनको बेदार रखना है, ऐसे सवाल पूछ के जिनका समाज जवाब ना देना चाहे। जब सुकरात ने इस किस्म के मुश्किल सवालात पूछने शुरू किए तो एथेंस का जो समाज था वो सुकरात से बहुत नाखुश था, बल्कि इस कदर नाखुश कि सुकरात को सज़ाए मौत सुनाई गई और उसने जहर का प्याला पी लिया। वो सुकरात की वफ़ात का हाल पढ़कर दादी को सुना रही थी तो उसे रोना आने लगा। न जाने हर ख़ास आदमी का इतना तकलीफ़देह अंजाम क्यों होता है। दादी सिली की हसासियत से वाकिफ़ थीं। उनको न जाने क्या कुछ याद आ रहा था। वो ठंडी आह भर कर रह गईं। सिली, तुम्हारा कोर्स मुकम्मल होते ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं अपनी बहू से तुम्हारे हवाले से मुतमईन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ हमारी ज़िंदगी में तुम महफूज जगह पे चली जाओ। दादी ने अचानक गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया था। सिली कदरे हरासा हुई थी। यह अचानक दादी को उसकी शादी की क्या सूझी थी, जबकि उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था। बहुत ज़्यादा ज़ुबानें सीख कर किसी अच्छी हुकूमती पोस्ट पर जाना था। सरकार का कोई अच्छा ओहदा संभाल कर गाँव की इस बेकार ज़िंदगी से दूर जाना था। कुछ बनना था, कुछ पाना था, कुछ हासिल करना था, कामयाब होना था। मगर दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, उसने कह दिया। वो दिल में ये बात नहीं रख सकती थी। और अगले दिन उसने डिसोज़ा को भी बताया। आजकल डिसोज़ा बड़ी खोई खोई रहती थी और सिली से कम कम गुफ्तगू करती थी। सिली को खबर तो थी कि क्या मामला है, मगर वो उसकी टोह में नहीं थी। जो भी था, डिसोज़ा खुदादाद में दिलचस्पी लेने लगी थी। कुछ दिन बाद इंस्टीट्यूट के गर्म कैफ़े हाल में बैठकर डिसोज़ा ने उस पर इंकशाफ कर दिया था, मुझे मोहब्बत हो गई है। ये कोई नई बात नहीं थी। यूरोप में मोहब्बत होना ना कोई वाक़या था और ना कोई हादसा था। ये एक नॉर्मल सा रूटीन वर्क था। सिली उसे नॉर्मल अंदाज में देख रही थी। इसमें कुछ अनहोना हरगिज़ नहीं था। उसे डिसोज़ा पे प्यार सा आया। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। अच्छा, तो तुम हमारे पेइंग गेस्ट को प्रपोज़ कर चुकी हो? सिली ने शरारती अंदाज में पूछा। मुझे लगता है वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि कल उसने मेरी भेड़ को घाटी से निकाला था और मुझे एक सुर्ख गुलाब भी दिया। उसकी आंखों में मोहब्बत मस्बत थी। डिसोज़ा ने शर्मा कर कहा, क्या तुमने सर को कहते नहीं सुना था कि मेरा एक नज़रिया है कि जिस लम्हे कोई शख्स किसी भी चीज़ पर पूरी तवज्जो देता है, यहाँ तक कि घास के पत्ते को भी, तो वो अपने आप में एक पुरस्कार, खौफनाक, नाकाबिले बयान हद तक शानदार दुनिया बन जाती है। मैंने ये तजर्बा एक नहीं 1000 बार आजमाया है और मैं कभी मायूस नहीं हुआ। मैं जितना ज़्यादा किसी चीज़ को देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसके बातिन में देखता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं उसमें देखता हूँ उतना ही ज़्यादा और देखना चाहता हूँ। ये बिल्कुल प्याज को छीलने की तरह है। आपको हमेशा एक और परत महसूस होती है और हर परत पहली से ज़्यादा खूबसूरत होती है। मैं दुनिया को इसी तरह देखता हूँ। मैं इसे अशिया के मजमूए के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक वसी और पुरअसरार जानदार के तौर पर देखता हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती देखता हूँ और मुझे सबसे आम वाक़यात में हैरत नज़र आती है। मैं हमेशा पोशीदा मानी खुफिया पैगाम को तलाश करता रहता हूँ। मैं हमेशा ज़िंदगी के असरार को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हर चीज़ को कभी नहीं समझूंगा, लेकिन ये मुझे कोशिश करने से नहीं रोकता। मैं असरार में रहने, नामालूम में घिरा रहने में मुतमईन हूँ।
میں ایک متلاشی متجسس کہیں نہ جانے والے راستے کا مسافر بن کر مطمئن ہوں۔ ڈیسوزا مسکرائی۔ میں سر کے اس نظریے کی قائل ہوں، محبت اکثر متجسس بھی ہوتی ہے۔ ڈیسوزا کے خوبصورت رخسار تازہ سیب کی مانند چمک رہے تھے۔ سلی کو ایک خوبصورت نظم یاد آ رہی تھی، جیسے وہ محبت کرنے والوں کے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ وہ ایک نظر جاودانی سی، تیری خوشرو پیشانی پر شفق سا اضطراب ہے، جس پر ابرو شام کی اس ٹھنڈی ہوا کی طرح لہراتے ہیں جسے چھو کر مسافر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تیری آنکھیں سیاہ رات کے نقاب میں دو ستارے بن کر جگمگا رہی ہیں، اور لبوں پر شہاب ثاقب کی لہریں میرے دل کے کاروان کو زندگی کے صحرا میں منزل کے ستارے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ حسینہ خیال، تم سراپا شام ہو، مجھے اپنے سینے کے کوہساروں کی سرائے میں ٹھہرا لو، اور اپنی انگلیوں کے پھولوں سے شب بخیر کہو مجھے۔ صبح میں کارواں سے واپس لوٹ آؤں گا، تیری راہ گزر پر منزل تلاش کرنے۔ تمہاری محبت کہیں میرے سامان سے گم نہ ہو جائے۔ چاند کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ مجھے جاتے ہوئے اپنی ایک چیز دے دینا۔ وہ ایک نظر جاویدانی سی، اسے اپنی یہ دوست بہت پیاری اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اسے ڈیسوزا پہ پیار آنے لگا تھا۔ تمہارے لیے خداداد کے جذبات کیسے ہیں؟ سلی کے پوچھنے پر وہ جس طرح بلش ہو رہی تھی، سلی کو یہ معاملہ آگے تک چلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور اس نے مسکرا کر کہا، تم کسی ایسے شخص کے مستحق ہو جو تمہیں اپنے دل کی ہر دھڑکن سے محبت کرے، ایک ایسا شخص جو مسلسل اور مستقل تمہارے بارے میں سوچتا رہے، کوئی ایسا کہ جو ہر دن کا ہر منٹ اس بات کو حیرت میں سوچتے گزار دے کہ تم کیا کر رہی ہو، کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، اور کیا تم ٹھیک ہو۔ کوئی ایسا جو تمہیں تمہارے خوابوں تک لے جائے اور تمہارے ہر خوف سے تمہیں محفوظ رکھے۔ تمہیں ایک ایسا شخص چاہیے جو تمہاری عزت کرے، تمہارے ہر پہلو سے محبت کرے، خاص طور پر تمہاری خامیوں سے۔ تمہیں ایسے شخص کے ساتھ ہونا چاہیے جو تمہیں خوش کر سکے، خوش رکھ سکے، بہت زیادہ خوش رکھ سکے۔ سلی نے کسی قدیم کتب خانے کے کسی صحیفے سے اٹھا کر پیار بھری سرگوشی کی تھی۔ یہی کیفیات سلی نے ناشتے کی ٹرے خداداد کو پکڑاتے ہوئے محسوس کی تھی۔ اس کا روشن چہرہ ایک کھلی کہانی سنا رہا تھا۔ مجھے جب تم سے محبت ہوئی میری چمیلی، میں بالکل ایسا ہو گیا ہوں جیسے اسکول سے بھاگا ہوا بچہ، اور وہ چھپاتا ہے چڑیوں کو اور ان کی نظموں کو اپنی پتلون کی جیبوں میں۔ اس نے بواریا میں اچانک کھلتے گلاب دیکھے تھے، وہ سب کے سب گیت گا رہے تھے۔ خداداد حشام کا دوست تھا اور سلی ڈیسوزا کی۔ ان کا فیوچر کس قدر جاویداں ہو سکتا تھا، اسے سوچ کر ہی لطف محسوس ہونے لگا تھا۔ خلیل جبران ٹھیک ہی کہتا ہے، زندگی محبت کے بغیر ایک درخت ہے جس میں کوئی پھول یا پھل نہ ہو، محبت حسن کے بغیر ایک پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو، اور وہ پھل ہے جس میں کوئی بیج نہ ہو۔ زندگی، محبت اور حسن ایک عنصر کی تین ماہیتیں ہیں، آزاد اور لامحدود، جو نہ کبھی بدلتی ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں۔ سارا بواریا مسکرا رہا تھا۔ زندگی میں معجزے نہیں ہوتے کیا؟ رسول حمزہ توف کہتے ہیں، میں معجزوں کو نہیں مانتا، موت اگر خود کو منواتی ہے تو اسے آنے دو۔ محبت مگر ایک برس میں مجھے تمہارے پاس واپس لوٹائے گی۔ ایک دور بستی کا مسافر بن کر میں تمہارے دروازے پر دستک دوں گا۔ میرے سنگ کچھ اگر تم نے راحت پائی تو میں ابھی ٹھہر جاؤں گا، ورنہ اے دوست ایک بار پھر سے میں مر جاؤں گا۔ جتنی حسین سویر تھی ویسی ہی بدترین سہ پہر ثابت ہوئی تھی۔ کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر حشام کی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ یہ خبر جیسے بجلی بن کر گری تھی۔ وہ سب لوگ باجماعت ڈاکٹر حشام کے پاس جانے کی تیاری میں تھے۔ ان کی والدہ بیمار تھیں اتنی تو خبر تھی، مگر ایسی بیمار بھی نہیں تھی کہ چل ہی پڑتیں۔ ان سب کو مشترکہ افسوس تھا کیونکہ ڈاکٹر حشام سب کا پسندیدہ اطالق اور بہت ساری زبانوں پر عبور رکھنے والا پہلا پاکستانی تھا۔ جب وہ لوگ پہنچے تو حشام کی والدہ کی آخری رسومات چل رہی تھیں۔ ان کو کرسچن عقائد کے مطابق دفن کیا گیا اور رسومات کی گئی تھیں۔ سلی نے حشام کو بہت غمزدہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے انار کے خون آلود دانے ہوں۔ وہ نڈھال تھا اور شاید بہت اکیلا بھی، اس لیے جب سب لوگ چلے گئے تو البانوی لڑکی رک گئی۔ اس نے جانے سے انکار کیا جب ڈیسوزا اسے بار بار واپسی کا کہہ رہی تھی۔ تم جاؤ، میں بعد میں آتی ہوں، اس کو میری ضرورت ہوگی۔ ڈیسوزا نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور چلی گئی۔ حشام کے پاس اس کا دوست خداداد بھی موجود تھا اور سلسبیل کے علاوہ باقی لوگ جا چکے تھے۔ مکتب عشق میں پہلا امتحان جاری تھا۔ سلی کو لگا آج شہر کی ساری سوگوار فضا حشام کے جذبات کا پیرہن بن کر باجماعت سلی سے کہہ رہی ہے، تمہاری محبت نے سکھایا غم کیسے سہا جاتا ہے۔
صدیوں سے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی مجھے جو لذت غم سے آشنا کرتی، ایک ایسی عورت جس کے کندھوں پر سر رکھ کر کسی پرندے کی طرح رو پاتا، ایک ایسی عورت جو ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح میرے وجود کے ذروں کو سمیٹ پاتی۔ اے راحت جاں، تمہاری محبت نے مجھ میں بدترین عادات کو ابھارا۔ تمہاری محبت نے سکھایا کس طرح ہر رات 1000 بار قہوہ پیا جائے، طبیبوں کے ہاں جایا جائے اور جوتشیوں سے قسمت کا حال معلوم کیا جائے۔ تمہاری محبت کی عنایت ہے بے مقصد باہر پھرنا، گلیوں کی خاک چھاننا، تمہارے خد و خال بارش کی بوندوں اور روشنیوں کی جھلملاہٹ میں تلاش کرنا، تمہارے عکس کو اجنبیوں کے چہروں میں ڈھونڈنا، حتیٰ کہ تمہارا احساس مہک اخباروں میں بھی محسوس کرنا۔ یہ تمہاری محبت ہی ہے جس نے مجھے افسردگی کے شہر سے آشنائی بخشی۔ قبل ازیں اس سے کبھی گزر نہیں ہوا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ انسان کا آنسو اس قدر ملائم و شفیق ہوتا ہے، اور انسان آنسوؤں کے بغیر محض ایک یاد ہے۔ تمہاری محبت نے سکھایا بچوں کی طرح دیواروں پہ چاک سے تمہارا نقش بنانا۔ تمہاری محبت نے سکھایا کس طرح محبت وقت کی پیمائشوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ میں جب تمہیں پیار کرنے لگتا ہوں، زمین تب بھی اپنے محور پہ رکی رہتی ہے۔ تمہاری محبت نے سکھایا فریب نظر کسے کہتے ہیں۔ تمہاری محبت نے سکھایا کس طرح غیر اہم چیزوں میں تم سے محبت کا احساس تلاشا جائے، جیسے میں، خزاں رسیدہ درخت، گرتے زرد پتے، برستی بارش، اور ہر اس کیفیٹیریا میں جہاں ہم نے سیاہ قہوہ پیا۔ متائے جاں، تمہاری محبت نے سکھایا غیر معروف ہوٹلوں میں قیام کرنا، گمنام ساحلوں پہ سستانا اور بن آنسوؤں کے رونا۔ تمہاری محبت نے سکھایا غم کیسے سہا جاتا ہے۔ صدیوں سے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی مجھے جو لذت غم سے آشنا کرتی، ایک ایسی عورت جس کے کندھوں پہ سر رکھ کر کسی پرندے کی طرح رو پاتا، ایک ایسی عورت جو ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح میرے وجود کے ذروں کو سمیٹ پاتی۔ یہ جرمن کا شہر اور شہر محبت میں وارد ہوتی ایک چھوٹی سی جذباتی لڑکی سلسبیل تھی۔ حشام نے اسے دیکھا اور اس کی سرخ آنکھیں شیشہ ہو گئیں۔ تم گئی نہیں؟ اور فضا نے کہا، کیا تم کو اکیلا چھوڑ کر؟ میں اکیلا کب ہوں؟ میرے ساتھ میری تنہائی ہے۔ اب تنہائی کو جانے دو، میں تمہارے پاس آ چکی ہوں۔ ہر طرف ہیبت ناک خاموشی تھی اور اس کو چٹکھاتی کبھی کبھی لہر بن کر اٹھتی حشام کی آواز تھی۔ میری ماں نے ایک شریف آدمی کو بہت زیادہ استعمال کیا، اس کا پیسہ، اس کا وقت اور اس کی اولاد بھی۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ میں یہاں قائم تھا اس وقت تک کہ میری ماں کی آخری رسومات ہو جاتی، شاید میں یہ شہر چھوڑ دیتا۔ وہ کہہ رہا تھا اور سلی برف بن کر سن رہی تھی، مگر وہ رکا تو سلی کی سانس الجھ گئی۔ مگر یہ کہ شہر باندھ بھی لیتے ہیں، اور سلی نے اپنی الجھی سانس کو رواں کیا۔ وہ محبت نگر کے ایک جیسے مسافر بن گئے تھے۔ وہ الگ الگ تھے مگر ایک ہو گئے تھے۔ وہ خداداد تھا، حشام تھا، ڈیسوزا تھی اور یا سلسبیل۔ وہ الگ الگ تہذیبوں والے ایک جگہ پہ یکجان کھڑے تھے، جیسے کبھی بچھڑیں گے ہی نہیں، جیسے کبھی الگ ہی نہیں ہوں گے، جیسے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے۔ اس رات بواریا کے جنگلوں میں رقص رہا اور کہیں سوگواریت بھی چلتی رہی۔ اس رات کچھ اجنبی ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے جان گئے تھے۔ اس رات محبت ایک خوبصورت نعتہ بن گئی تھی، اور بواریا میں مختلف شاعرات مل کر اپنی نظمیں گنگنا رہی تھیں۔ وہ نہیں سمجھتی مجرم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وہ قید خانے کے دروازے پر اس وقت تک انتظار کرتی ہے جب تک کہ وہ اسے دیکھ نہیں لیتی، تاکہ وہ اس سے کہہ سکے اپنا خیال رکھنا، جیسے کہ وہ اس سے کہا کرتی تھی جب وہ اسکول کے لیے نکلتا تھا، جب وہ دفتر کے لیے نکلتا تھا، جب وہ چھٹیاں منانے کے لیے نکلتا تھا۔ وہ نہیں سمجھتی اب ان کی زبان پر کیا الفاظ ہیں، وہ جو سلاخوں کے پیچھے ہیں اپنی یونیفارم پہنے، جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسے وہاں تاریک دنوں کے اجنبیوں کے ساتھ رکھا جائے، ان دور دراز راتوں کے دوران اس کے بستر پر اسے لوریاں سناتے ہوئے۔ کبھی یہ خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اسے چاند اور کھڑکیوں سے محروم ایسی سرد جگہ پر رکھا جائے گا۔ وہ نہیں سمجھتی، قیدی کی ماں نہیں سمجھتی کہ وہ کیوں اس سے جدا ہو جائے، صرف اس لیے کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ سچ میں نہیں سمجھتی تھی کہ محبت میں قید ہونے کا مطلب کیا ہے، اور محبت کیا کسی کو راس آتی ہے۔ تبھی خداداد گرم بھاپ اڑاتی کافی کے مگ لے آیا۔ یہ سرد اور برفیلی رات تھی جہاں وہ ایک اجنبی زبان میں اپنے دوست کو محبت کی تشریحات بتا رہا تھا۔ قدیم سنسکرت ادب میں عشقیہ شاعری کی ایک مضبوط روایت رہی ہے۔ امارو عشقیہ شاعری کا ایک بڑا نام رہا ہے۔
एरोटिक लव के हवाले से इसकी अलग शनाख्त है। यही वजह है कि अंग्रेज़ी में एंड्रयू ने अमार रोशतक का तर्जुमा एरोटिक लव पोएम्स फ्रॉम इंडिया के नाम से किया है। अमारों की पूरी शायरी शर निगार रस से भरी हुई है। इसमें बराह और मिलन की बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई है। आनंद वर्धन ने भी इसकी बड़ी तारीफ़ की है। मीरा जी लिखते हैं, अमार रोशतक अमारों की 100 नज़मों को हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की इश्किया शायरी में एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। अमारों की शायरी ने संस्कृत अदब में पहली बार इस हकीकत को मनवाया कि सिर्फ मोहब्बत ही को शायरी का बुनियादी मौजू बनाकर गो न गो नगमे छेड़े जा सकते हैं। हकीकत तो ये है कि दुनियाए अदब की तमाम शायरी का महवर बवारिया की सलसबील होना था। वो लहजा भर को मुस्कुराया था ताकि फ़िज़ा की कसाफत कम हो सके। कहने वाले न जाने किस किस के लिए लिख गए हैं। मीरा जी ने कहा, अगर मुझे वाल्मीकि की काबिलियत हासिल हो जाती तो मैं अपनी प्रीतम के मुतल्लिक एक नज़म लिखता। पहले 10 शेर उसके हाथ की 10 उंगलियों के बारे में होते, क्योंकि उन्हें उंगलियों ने एक ऐसा नकाब गूंथा जिसमें मैंने अपने पहले तमाम अफसाना मोहब्बत लपेट दिए हैं। और दूसरे 10 शेर उन 10 रातों से मंसूब करता जो हमने माप पाट में गुजारी। ए दरिया, मैंने तुझे मंबा पर भी देखा है। एक बच्चा भी तुझे फलांग सकता है। फूलों की टहनी से भी तेरा रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन अब तू एक फैला हुआ तूफ़ान है और अच्छी से अच्छी कश्ती को भंवर में घेर सकता है। अफसोस दयामती की मोहब्बत, वो मुझे पूरी तरह प्रणाम करती है और फिर झालर के नीचे अपने पाँव खींच लेती है। वो अपनी पंखिया पर बने हुए फूलों को गौर से देखती है। अगर मैं उसकी हिरनी को पुचकारूं तो वो अपनी मैना के परों को सहलाने लगती है। अगर मैं उससे कुछ कहूं तो वो अपनी सखियों से बात करने लगती है। उसकी इन शर्मीली अदाओं में मुझे बेपनाह मुसर्रतें हासिल होती हैं। अगर मैं नदी से अपना दुख कहूं तो नदी मेरे लिए ठहर जाए। अगर मैं खजूर से कुछ कहूं तो खजूर का पेड़ मेरे लिए झुक जाए। लेकिन तुम गाती हुई चली जाती हो और मेरी तरफ देखती भी नहीं। अगर नदी मेरे लिए ना रुकी तो कम से कम मैं उसमें अपनी आंखें ही धोकर ठंडी कर लूँगा। अगर पेड़ मेरे लिए ना झुका तो कम से कम उसका साया ही मुझ पर रहेगा। आज फिर मैंने शर्म और झिझक को भुलाकर तुमसे अपना हाल कहा, लेकिन तुम अपने होठों का अमृत, अपने साए की छाँव मुझे नहीं देती। चुप रहो, तुम्हारी प्यार की बातें मेरी खुशी को नहीं बढ़ाती। बोलना बंद कर दो, सूरज की उस किरण के उजाले में बैठी रहो। वो मर चुकी है लेकिन फूल अब भी मुस्कुराते हैं। ए मौत, उस लड़की को हासिल करने के बाद तुझे मारने की फुर्सत कैसे मिलती है? ए सुबह, जंगल ने तुझे कैदी बना रखा था और पेड़ों के तने तेरे बंदी खाने की सलाखें थीं। नदी का गीत तेरे लिए खुशियों से भरपूर था और जंगल की घास तेरे लिए नर्म थी, लेकिन तूने रोशनी से अपना पिंजरा तोड़ डाला और ए सुबह तू चली गई। मुझे माधवी का ध्यान आता है, जो मुझसे एक रात सुबह तक प्यार करती रही। तूफ़ान के बावजूद वो आ ही गई। काश तुमने पेड़ों के फूलों से उसके बालों पर पड़ती हुई फुहार देखी होती। काश उसकी मोतियों की माला टूटकर उसकी छातियों पर चमकने लगती। ए रात, तू कई बार मेरे पास दबे पाँव आई है और तूने मेरे रोते हुए चेहरे को छुपा लिया। आज की शाम मेरे प्याले में अमृत दमक रहा है और मेरे प्रीतम मेरे सीने पर सर रखे सो रहे हैं। ए रात, आज की रात, जब तक तेरा जी चाहे मेरे ही पास रह। अगर तुम्हें मेरे प्यार याद हैं तो जब तुम अपनी प्यारी को ज़ोर से भींचो तो एक बार चुपके से मेरा नाम भी लेना। देखना ये बसंत की हवाएं जो सुबह सवेरे कमल की खुशबू से बोझल हैं, उस लड़की के माथे से चमकते हुए पसीने को किस तरह साफ़ कर देती हैं और किसी परदेसी की तरह उसके घूंघट को छेड़ती हैं और उसकी शक्ति उसे वापस दे देती हैं। मैं उस जोशीली और रस भरी आवाज़ को ज़्यादा अच्छी तरह सुनने के लिए घर से बाहर निकल आया हूँ। ये आवाज़ जो खेतों को चूम रही है, ये आवाज़ तो गोया किसी औरत की आवाज़ है, हरारत से लबरेज और संजीदा, मोहब्बत में डूबी हुई। लेकिन ये तो बंद हो गई। बुलबुलें आज रात चुप ही रही हैं और वो औरतें जिन्होंने अपनी बंसुरियाँ तोड़ दी हैं, पायाब पानी के किनारे सपने देखने को जाती हैं। आरज़ू, एहसास और बेसब्री से लरसते हुए वो लंबे सफ़र के बाद अपनी महबूबा के मकान में दाखिल हुआ और उसने देखा कि उसकी सखियाँ उसे घेरे हुए हैं। उसकी सखियों को अपनी मुलाकात बढ़ाने में एक तीखा मज़ा आता था, लेकिन उसकी महबूबा उससे भी ज़्यादा मुश्ताक थी और ये चिल्लाते हुए, उई ये क्या काट गया। उसने अपना घूंघट उठाया और उस घूंघट से उस अकेले दिए की लो को बुझा दिया जो वहाँ जल रहा था और अंधेरे की वजह से उसकी सखियाँ रुखसत होकर चल दीं।
اس نے پھولوں کو اپنی ڈاب میں رکھ لیا اور ان کی پتیاں سمٹ کر بند ہو گئیں۔ وہ بولی، لو دیکھو یہ کیا ہوا؟ اور میں نے جواب دیا، تم نے اپنی کالی آنکھوں کی سیاہی سے انہیں دیکھا اور وہ سمجھے کہ رات ہو گئی۔ تمہیں مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ دیکھو، ستارے سمندر سے نفرت نہیں کرتے، وہ ان میں اپنے عکس کو سراہتے ہیں۔ سامنے وہ سفری بادل چاند کے قدموں میں آ کر ٹھہر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ اے تو کہ جو کسی دن ان شعروں کو پڑھے، ذرا سوچنا تو صحیح کہ انہیں لکھتے ہوئے میں نے آہ کیوں بھری۔ تمہارے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور وشم آوید کا تاریک جنگل مس راکشی کے رنگین مندر کو اپنی گود کے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جب سے تم چلی گئی ہو کسی نے مجھ سے تمہاری بات نہیں کی، لیکن ہوا جب گزر رہی تھی تو میں نے تمہارا نام کیا، اور ایک شخص مر رہا تھا تو اس کے سامنے بھی میں نے تمہارا نام لیا۔ میری پیاری، اگر تم زندہ ہو تو کسی دن ہوا کا گزر تمہارے پاس سے ہوگا، اور اگر تم مر چکی ہو تو اس شخص کی روح تمہیں بتا دے گی کہ مجھے تم اب بھی یاد ہو۔ کیا تیری محبت تو بجروں والی جھیل میں کسی شاخ کی پرچھائی سے بھی زیادہ ناپائیدار ہے۔ جب بجرے جا چکیں تو جھیل آئینے کی طرح ہموار ہو جاتی ہے، لیکن تیرے دل میں مجھے معاف کر دینے پر بھی میرے متعلق بدگمانیاں ہیں۔ میرے باغ کے پیڑوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں، کیا تم اپنی موسیقانہ جال میں میری آرزوؤں کو گرفتار کر سکتے ہو؟ میری آرزویں میری پریتم کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہیں، جسے میں نے 30 دن سے نہیں دیکھا ہے۔ میری آرزویں جلدی میں ہیں کہ اس کے معطر سینے کو جا چھوئیں اور اس کی بھینی آواز میں گھل مل جائیں۔ اچھے پرندوں، انہیں نہ روکو۔ وہ بول رہا تھا جیسے رس کھول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ دور دیس کی کوئی امرتا ہے، اور ڈاکٹر حشام تم اس کے پریتم ہو۔ اور وقت جیسے رک گیا تھا۔ رات بہت گھنیری تھی جب سیلی نے اپنی روش پہ قدم دھرا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر حشام کی والدہ کی رسومات کو ختم ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ سیلی خوف زدہ تھی، نہ جانے ممی اب اس کا کیا حشر کرے گی۔ اس نے خوف سے کانپتے دل کے ساتھ دروازے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ خدا داد اس کے ساتھ آیا تھا اور وہ بیرونی سیڑھی سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ خطیب نے اس کے لیے لاک کھول دیا تھا۔ اب وہ حیران سا سیلی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ سیلی نے نظر چرا لی اور یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دادی نے دروازہ کھولا، کیونکہ وہ دادی کے کمرے والی کھڑکی ناک کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک آئی، دہاڑ کے ساتھ کوئی گرم اور سخت چیز اس کے گال پر لگی تھی۔ سیلی کی چیخ نکل گئی تھی۔ یہ گرم، سخت اور بھاری ہاتھ ممی کا تھا۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ سلسبیل پر حملہ بہت اچانک تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور تھپڑ مارے گئے۔ یہ تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بروزو تھا۔ سلسبیل ششدر رہ گئی تھی۔ بروزو اسے بالوں سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ ممی اب چپ کونے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ سلسبیل چیخنے لگی تو بروزو نے اس کے منہ پر سخت ہاتھ رکھا۔ سلسبیل نے حسرت سے ممی کو دیکھا۔ ممی مجھے بچا لو۔ وہ شدت سے رونے لگی تھی، مگر ممی ایسے ہی بے حس کھڑی رہی، جیسے کوئی مجسمہ ہو اور کچھ بھی اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ ممی، وہ چلائی۔ دادی، اس نے درد سے پکارا، مگر کسی نے اس کی پکار نہیں سنی۔ وہ روتے روتے بروزو کے بازو میں جھولنے لگی۔ بروزو کے ہاتھ پر کیسی دوا لگی تھی جس نے سلسبیل کو کچھ ہی دیر میں ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جیسے منظر خالی سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے بننے لگے تھے اور نیلی نیلی روشنی پھیل کر ختم ہونے لگی۔ اس نے اپنے شانوں پر کسی سخت مرد کے ہاتھ محسوس کیے۔ اس کے گداز بازو سنگلاخ انگلیوں سے سن ہو رہے تھے۔ ابھی اس کا ذہن سو نہیں رہا تھا مگر سن ہو رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی اس کا جسم بھی سن ہو رہا تھا، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ یہ اس کے گھر کا تہہ خانہ تھا، جہاں ایک پرانا بستر پڑا تھا جس پر وہ خود تھی، اور اس کے جسم پر کوئی جانور قبضہ کر کے بیٹھا تھا۔ وہ کوئی جن تھا، دیو تھا یا کوئی شیطان تھا۔ بدکار لڑکی، ڈاکٹر کو تم نے بوائے فرینڈ بنا لیا اور ہم للچاتے ہی رہ گئے۔ بروزو اس کو کسی گدھ کی طرح نوچ رہا تھا، اور اس کی کوئی چیخ اگر تھی بھی تو گھٹ گھٹ کر ختم ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہ ایک پاکیزہ لڑکی تھی، اس کے بہت خواب تھے۔ اس نے بہت ساری زبانیں سیکھ کر ہائی کمیشن میں شاندار نوکری کرنی تھی۔ اس نے ابھی محبت کا ذائقہ چکھا تھا۔ ابھی محبت میں حشام کے ساتھ لمبا سفر کرنا تھا۔ اس نے حشام کے ملک جانا تھا۔ مگر یہ کون تھے جو اسے نوچ رہے تھے؟ پہلے وہ ایک تھا، پھر وہ 2 سے 3 ہو گئے۔ یہ سب جیسے پلاننگ سے چل رہا تھا۔ کسی نے کیمرہ کھول کر ویڈیو بھی بنائی تھی۔ سیلی بند آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارے گدھ اسے نوچ کر کسی کوڑے دان کی طرح پھینک کر نکل گئے تھے، اور سیلی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زندہ تھی۔ شاید وہ زندہ تھی،
یا زندگی کی جنگ ہار گئی تھی؟ اس کا ذہن تاریکی میں چلا گیا تھا اور بہت ساری گہری خاموشی نے سلسبیل کے ارد گرد حصار بنا لیا۔ سورج چڑھتا اور ڈوبتا رہا، 1 دن، 2 دن، اور شاید وہ تیسرا دن تھا جب تہہ خانے سے سلی کی بسانت نما لاش کو اٹھایا گیا۔ اس کی دادی کہاں تھی؟ اس کے دادا، اس کا بھائی ڈینی ڈسوزا کہاں تھی؟ کسی نے سلی کو تلاش نہیں کیا؟ وہ سوچنا چاہتی تھی مگر اس کا ذہن پھر سے تاریکی میں چلا گیا۔ جب وہ زندگی کی رمق کو خود میں محسوس کر رہی تھی، اس کے گرد صرف اس کی دادی تھی، اس کے ارد گرد صرف خاموشی تھی۔ گھر میں لگتا تھا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، بہت دیر بعد اس کی تھکی ہاری دادی دکھائی دی تھی۔ سلی کا دل کیا وہ دادی سے لپٹ کر چلا چلا کر روتی رہے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کے لب سل گئے تھے اور وہ بے انتہا صدمے کی شکار دادی کی طرف دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ دادی نے اس کے زخمی وجود کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا، وہ اسے چوم رہی تھی۔ دادی کے لباس سے بکریوں کے دودھ کی بسانت تھی جو سلی کو اس وقت مشک عنبر لگ رہی تھی۔ دادی، سلی نے چلا چلا کر حلق زخمی کر لیا تھا۔ دادی، بروزو نے، اور دادی کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بے انتہا رونے لگی تھی، اس کا بوڑھا وجود تھر تھرا رہا تھا، اس کے آنسو گر گر گم ہو رہے تھے۔ سلی، تم چپ کر جاؤ۔ مگر چپ ہونا کچھ آسان نہ تھا۔ وہ ایک گہرے صدمے کا شکار تھی۔ شاید وہ اس صدمے سے کسی طور نکل آتی کہ اس پر کچھ خبریں بجلی بن کر گری تھیں۔ دادی، میرے پاپا، میرے دادا کدھر ہیں؟ دادی، ممی نے میرے ساتھ، اور سلی دادی کی باہوں میں جھول کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس پر صدمات کا ایک طوفان ٹوٹ پڑا تھا۔ دادی بس رو رہی تھی مگر اس کے کسی سوال کا دادی کے پاس جواب نہیں تھا۔ دادی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس کا جسم لرز رہا تھا، بخار نے اسے تندور بنا رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے تھے اور ان پر لرزہ طاری تھا۔ سلی، جب تم نہیں ملی ہم نے بہت تلاش کیا۔ تمہارے دادا لاٹھی لے کر نکل گئے۔ رات تھی اور وہ صدمے سے بے حال تم کو گھاٹیوں میں تلاش کرنے گئے، جنگل کی طرف۔ وہاں انہیں زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ تمہارا باپ بھی تم کو مارا مارا ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اسے اپنا باپ بھی نہیں ملا وہ اسے تلاش کرنے نکلا اور گھاٹی میں گر گیا۔ اس کے پیچھے ڈینی گیا مگر تمہاری ماں نے اسے روک لیا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈینی کو لے کر ان کو تلاش کرنے نکل گئی۔ مجھے تب پتہ نہیں چلا وہ عورت پھر واپس نہیں آئی۔ خطیب نے اس کو دیکھا تھا، وہ ٹرین میں سوار ہو کر گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ تمہارے دادا اور باپ نہیں رہے اور میں تم پر فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ میں بروزو کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی تو اس نے تم کو تہہ خانے سے نکال دیا۔ اس کے پیچھے تمہاری سوتیلی ماں کا ہاتھ تھا۔ وہ ڈائن میرا گھر کھا گئی۔ اس نے بروزو سے پیسہ وصول کیا اور نہ جانے کس ملک چلی گئی، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے دادی اس قدر روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ جب سے میرا گھر حادثے کا شکار ہے بکریاں بھوکی رہنے لگی ہیں، کچھ مر گئی ہیں، بیکری بند پڑی ہے اور میں تمہاری بے ہوشی ٹوٹنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ دادی نے سلی کو سینے میں سمو لیا۔ دادی، سلی چلا چلا کر اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کا بتا رہی تھی۔ دادی، ممی نے ایسا کیوں کیا؟ دولت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، وہ لالچ میں آ گئی، اس نے ہم سب کو مار دیا۔ دادی کا وجود لرز رہا تھا۔ دادی، لوگ اتنے سنگ دل اور ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلی کی آنکھیں صدمے سے سفید پڑ گئی تھیں۔ ہم ایسے لوگوں سے توقعات لگا لیتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایک ایسے حرامی مالک جیسی ہے جو اپنے وفادار کتے کو لاتے مار کے ہلاک کر دیتا ہے۔ دادی نے گہری سانس بھری۔ شاید وہ اس حقیقت کو کسی حد تک تسلیم کر چکی تھیں۔ ان کو یقین ہو چلا تھا کہ سلی کے بغیر اب ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ وہ سلی کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ سلی کی حالت غیر تھی، اسے خطیب کی مدد سے دوائی وغیرہ دی جا رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں خطیب نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ خطیب نے بتایا تھا کہ حشام کی والدہ انتقال کر گئی ہیں اور خدا داد اپنے دوست کے پاس اس کی دلجوئی کے لیے ہے۔ ڈسوزا ان دنوں ان کے گھر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ڈیڈی نے سلی کے اغوا کے بعد ڈسوزا کو گھر میں روک دیا تھا۔ سلی کی صحت کچھ بہتر تھی۔ دادی اسے بہت وقت دے رہی تھیں، اس کا سر گود میں لے کر اسے چومتی رہتی تھیں، اس کی دلجوئی کرتی تھیں، اسے صبر اور حوصلہ دیتی تھیں۔ مگر سلی کے اندر زندگی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ اس دن دھوپ نے اپنے پر پھیلائے تو دادی نے پردے کھینچ دیے تھے۔ وہ سلی کو صحت بخش غذا کھلا رہی تھیں تاکہ اس کے جسم میں طاقت بھر سکے۔ دادی، لوگ کیسے بدل جاتے ہیں؟ سلی کا دل ڈسوزا کے گھر کو دیکھتے ہوئے ڈوب رہا تھا۔ ایسے بدلتے ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ تمہاری سوتیلی ماں جس کی مثال کتے کے اس مالک جیسی ہے، دادی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سلی، کسی سے امید کی توقع مت کرنا، زندگی بہت تلخ پیام دے چکی ہے۔ میں تم کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک رات کا ذکر ہے، دکاندار دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک کتا دکان میں گھس آیا۔ اس کے منہ میں ایک تھیلا دبا ہوا تھا۔ اس نے وہ تھیلا دکاندار کی جانب بڑھایا۔
दुकानदार समझ गया कि वो उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। दुकानदार ने थैला खोला तो थैले में खरीदी जाने वाली अशिया की फहरिस्त और रकम मौजूद थी। दुकानदार ने पैसे लिए और मतलूबा सामान थैले में रख दिया। कुत्ते ने फ़ौरन सामान का थैला उठाया और चला गया। दुकानदार कुत्ते के अफ़ाल से बहुत हैरान हुआ और ये जानने के लिए कि इसका मालिक कौन है, उसने कुत्ते का पीछा करने की ठानी। कुत्ता बस स्टॉप पर पहुंचा और बस की आमद का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद एक बस आई और कुत्ता बस में चढ़ गया। जैसे ही कंडक्टर नज़दीक आया, वो अपनी गर्दन का पट्टा दिखाने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें किराया और पता दोनों ही मौजूद थे। कंडक्टर ने पैसे लिए और टिकट दोबारा गले में बंधे पट्टे में डाल दिया। जब वो मंजिल पर पहुंचा तो कुत्ता सामने के दरवाजे की तरफ गया और अपनी दुम हिलाकर इशारा किया कि वो नीचे उतरना चाहता है। बस जैसे ही रुकी, वो नीचे उतर गया। दुकानदार अभी तक उसका पीछा कर रहा था। कुत्ते ने टांगों से घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसका मालिक बाहर निकला और उसे लाठी से बुरी तरह मारने लगा। हैरान और परेशान होकर दुकानदार ने उससे पूछा, तुम कुत्ते को क्यों मार रहे हो? जिस पर मालिक ने जवाब दिया, इसने मेरी नींद में खलल डाला, ये चाबियाँ अपने साथ भी तो ले जा सकता था। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। लोगों की आपसे तवक्कात की कोई इंतहा नहीं है। जिस लम्हे आप गलत होते हैं, वो आपकी गलतियाँ गिनवाने लगते हैं। माजी में किए गए तमाम अच्छे काम भूल जाते हैं। एक ज़रा सी गलती फिर बढ़कर राई से पहाड़ बन जाती है। ये इस मादी दुनिया की फितरत है। लोग बहुत जालिम हैं। ये तुम्हारी अच्छाई को याद नहीं रखेंगे। ये भूल जाएंगे तुम कितनी अच्छी हो। ये बस याद रखेंगे तुम अगवा हुई और ज़्यादती का शिकार बनी। मैं चाहूँ तो पुलिस केस में तुमको इंसाफ दिला दूँ, मगर मैं तुम्हारी रूह को ज़ख्मी नहीं कर सकती, जबकि तुम्हारा जिस्म पहले से ज़ख्मी है। मैं चाहती हूँ तुम भूल जाओ कि क्या हुआ। सिली, मैं तुम्हारी खातिर ये जगह तक छोड़ दूँगी, मगर तुमको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना होगा। मैं तुमको खोना नहीं चाहती। दुनिया में वबाएँ बार बार फूटती हैं, मगर बैठे बिठाए ऐसा कुछ आप पर नाजिल हो जाए तो अव्वल अव्वल बेयकीनी ही होती है। और सिली के साथ भी यूं ही हुआ। कि ऐसा है जैसे जंग छिड़ जाने पर लोगों को यकीन नहीं आता और फिर वो कहने लगते हैं ये हमाकत है और बहुत जल्द जंगबंदी हो जाएगी कि इसी में सबका भला है, मगर हमाकत अपनी वक्त पर ही तमाम होती है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात लम्हों में सब कुछ बदल जाता है। सिली को यकीन नहीं आता था अपने दोस्त हशाम की वालदा के इंतकाल पर उसके दुख में शरीक होना ज़िंदगी का पूरा निज़ाम बदल देगा। सिली को कई महीने गुजरने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा था। एक चूहे ने कहा कि दुनिया रोज़ घटती जा रही है। इब्तदा में तो इतनी बड़ी थी कि मैं मुसलसल दौड़ता रहता था, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही थी। आगे बढ़ते हुए मैं खौफज़दा हो गया था। जब मैं अपने दाएं और बाएं दीवारों को देखा तो मुझे एक अनजानी खुशी महसूस हुई। ये दीवारें मेरे साथ चलती चलती तंग होती गईं और मैं आखिरी हद तक पहुंच गया। उसको पार करते ही मैं अपने लिए तैयार शिकंजे में फंस गया। बिल्ली ने यह कहते हुए उसे निगल लिया कि तुम्हें सिर्फ अपना रास्ता बदलना चाहिए था। और सिली की मिसाल कुछ यूँ थी, वो रास्ता नहीं बदल सकी और ना लोगों की चाल समझ सकी थी। मम्मी ने उस दिन हशाम की धमकी को नज़रअंदाज नहीं किया था। उसने हशाम की आंखों में सिली के लिए मोहब्बत भी पढ़ ली थी। जो बात सिली समझ नहीं सकी थी, वो बात उसकी मम्मी ने बहुत आसानी से समझ ली थी और उसने तब से ही मंसूबा साजी कर ली। वो बेइज्जती नहीं भूली थी और ना ही वो सिली जैसी लड़की को हशाम जैसे आला लड़के की ज़िंदगी में देख सकती थी। इसका एक ही हाल था कि सिली को तबाह कर दिया जाए, और उसने सिली को बरोज़ों के हाथों तबाह करवा दिया था। ये एक सोचा समझा मंसूबा था। मम्मी जान चुकी थी कि सिली और हशाम में कुछ मोहब्बत का सिलसिला बन चुका है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये मुलाकातें मोहब्बत और शादी तक ज़रूर जाएंगी। उसने सिली के सारे रास्ते काट दिए। उसके पर काट कर उसे पिंजरे में डालकर खुद मफरूर हो गई थी। कुछ लोग किस कदर जालिम और खबीस होते हैं। इस जालिम वक्त, लोग, हालात और दर्द में सिर्फ एक हशाम का एहसास था जो उसको ज़िंदगी अता करता था। उसकी सांस सांस हशाम की मोहब्बत में भीगती थी। हर वो लम्हा कीमती था जिसमें हशाम की मोहब्बत थी। हशाम ने कहा था, मेरी मोहब्बत मुझसे पूछती है, मुझ में और आसमान में क्या फ़र्क है। मैंने कहा, फ़र्क ये है, मेरी मोहब्बत जब तुम हंसती हो मैं आसमान को भूल जाता हूँ। और सिली को यकीन था हशाम उससे कभी नफ़रत नहीं करेगा। बेशक अब वो आबी नरगिस का लथड़ा हुआ फूल बन चुकी थी। उसको यकीन था वो हशाम के दिल में है, हशाम उसके दिल में है। वो ज़रूर पलट कर देखेगा कि सिली उन रास्तों पे क्यों नहीं मौजूद, अब वो नज़र क्यों नहीं आती, कहीं बवारिया उसे निगल तो नहीं गया। उस दिन सिली जब गमलों से ताज़ा फूल तोड़ रही थी तब उसके कानों में खतीब की आवाज़ उतरी थी। वो बहुत सोज़ो गदाज में अरबी में गा रहा था, भुला दिए जाओगे तुम जैसे कभी गुजरे हुए ज़माने में तुम थे ही नहीं। भुला दिए जाओगे तुम जैसे कोई परिंदा कहीं मरकर गिर जाता है, जैसे कोई वीरान इबादत गाह हो, जैसे भूली बिसरी अजनबी मोहब्बत हो, या जैसे रात के अंधेरे में गुलाब का कोई फूल।
تم بھی ایسے ہی بھلا دیے جاؤ گے۔ میں راستے میں ہوں جہاں میرے بعد آنے والا اپنا قدم میرے قدم پر رکھے گا، جہاں میرے بعد آنے والا شخص اپنا عقیدہ میرے عقیدے سے لکھے گا، یا پھر میرے بعد آنے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی فطرت کے جملے ترتیب دے کر زندگی کی کہانی میں داخل ہوگا، یا پھر وہ بعد میں آنے والوں کے لیے شاعری کا اثر چھوڑ جائے گا۔ اور ایک وہم بھی، بھلا دیے جاؤ گے تم، جیسے تم کبھی تھے ہی نہیں، جیسے تم کبھی ایک شخص نہ تھے، جیسے تم کبھی ایک زندہ وجود نہ تھے، ایسے تم بھلا دیے جاؤ گے۔ میں اپنی بصیرت سے بنے راستے کا مسافر ہوں، کبھی میں کہانی کو اپنی زندگی کا رنگ دے دوں گا، اور کبھی خیالات مجھ پر حکمرانی کریں گے، اور میں اپنے خیالات کی شکل ہوں اور وہ وجود سے آزاد۔ لیکن جو بھی میں کہوں گا وہ پہلے بھی کہا جا چکا ہوگا۔ آنے والا کل مجھے گزرنے والا کل بنا دے گا۔ میں یادوں کی بازگشت کا بادشاہ ہوں، میرا کوئی تخت نہیں سوائے حاشیوں کے، اور یہ راستہ ہی سچ ہے۔ شاید پہلے آنے والے کسی چیز کی صفت کو بھول گئے تھے، اور اب میں اپنی یادداشت اور حس سے اس کی نمو کو حرکت دے رہا ہوں۔ بھلا دیے جاؤ گے تم، جیسے تم تھے ہی نہیں کبھی، جیسے کہیں تمہارا کوئی نشان اور خبر نہ تھی، ایسے ہی بھلا دیے جاؤ گے تم۔ میں اس راستے پر چل رہا ہوں جہاں میرے بعد آنے والا میرے قدموں پر چلے گا اور میرے نظریے کی پیروی کرے گا۔ وہ بھی آ کر اجڑے گلستاں کی یاد میں شعر لکھے گا، اس گھر کے سامنے جو کل کے انسانوں سے آزاد اور خالی ہوگا، جو میرے بکھرے ہوئے مستقبل سے خالی ہوگا، جو میرے وجود اور عدم سے خالی ہوگا، میرے جنت جیسے وطن سے خالی ہوگا، جو میرے کنایات اور میری زبان سے خالی ہوگا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وقت مکمل زندہ اور آزاد ہو جاؤں گا جب میں بھلا دیا جاؤں گا۔ اور سلی کا دل جیسے بند ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بازگشت سنی تھی، حشام کی والدہ بیمار ہیں، وہ پاکستان جانے والا ہے۔ کچھ دنوں سے عجیب حالات چل رہے تھے۔ بواریا جیسے سوگ میں ڈوبا تھا۔ سلی کے ساتھ ہونے والے حادثے نے ڈسوزا کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب وہ گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ حشام سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور خطیب کا دوست خداداد سرائے میں بہت دیر سے لوٹتا تھا۔ انہی دنوں جب سلی ایک طویل صبر آزمائش سے گزر رہی تھی، جب اسے ایک بری خبر نے بے انتہا حواس باختہ کیا۔ اس کے گھر کا پیئنگ گیسٹ خطیب، جس کا پورا خاندان فلسطین میں تھا، جنگ کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ اس دن ایک جوان دیواروں سے ٹکرے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا اور اس کا سر لہو لہان ہو گیا تھا۔ کہیں سے خداداد بھاگتا ہوا پہنچا، اور اگر وہ بروقت نہ پہنچ پاتا تو شاید وہ نوجوان خطیب اپنی زندگی کی جنگ ہار دیتا۔ اس دن سلی نے پہلی بار ڈسوزا کو اپنی کھڑکی سے لٹک کر باہر جھانکتے دیکھا تھا۔ سلی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کچھ دکھ اور بہت آنسو تھے۔ وہ دونوں خطیب کے درد کو محسوس کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں اس وقت پتہ چلا جب وہ زخمی آواز میں چلا کر کہہ رہا تھا، ہائے میری ماں، میری بہن، میرا 10 سالہ بھائی، بوڑھی دادی اور میری منگیتر۔ شاید اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو کھونے کا غم زیادہ کر سکے۔ اس کا گلا پھٹ گیا تھا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ ان 2 لڑکیوں نے کسی مرد کو صدمے کے سخت اثر سے بے ہوش ہوتے دیکھا تھا۔ خطیب کے اعصاب جواب دے گئے تھے، اور وہ روتے روتے بے دم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس کی زبان سے نوحے نکل رہے تھے، القدس، القدس، اے میری لہو رنگ زمین، اے میرے برباد وطن، اے شہداء کی سرخ زمین۔ اس دن پہلی بار سلی کو محسوس ہوا تھا کہ زندگی امتحان کا گڑھ ہے، اور یہاں ہر وجود اپنے غموں کا بارود بھر کے چل رہا ہے۔ وہ اپنے برباد گھر کو دیکھ کر آج بالکل نہیں روئی تھی۔ اس کا گھر ختم ہو گیا تھا، اس کے رشتے ایک حادثہ نکل گیا تھا، مگر وہ پھر بھی کس قدر خوش نصیب تھی۔ وہ ایک امن والی زمین پر تھی، اور کم سے کم زندہ تھی۔ ہاں، اگر سانس لینے کا نام زندگی تھا تو وہ زندہ تھی، اور خطیب کی طرح ہی اپنا خاندان کھو چکی تھی۔ ڈسوزا نے اپنی سہیلی کی آنکھوں میں درد پگھلتے دیکھا، اور شدت کرب سے کھڑکی بند کر لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ناول تھا جو لرز رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ ایک جنگی روپوش فوجی کی روداد پڑھ رہی تھی، اور اس کے آنسو گر کر بکھر رہے تھے۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب ایک جنرل کو جنگ میں مارے گئے فوجیوں کی باقیات تلاش کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس تلاش میں انہیں ایک بوڑھا مل جاتا جو اسے ایک سپاہی کی کچھ دوسری باقیات اور ساتھ میں ایک ڈائری دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سپاہی روز اس میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتا تھا۔ اس سپاہی نے جنگ کے دوران اس بوڑھے کے گھر پناہ لی تھی۔ اس بوڑھے کی ایک بیٹی تھی جسے یہ سپاہی پسند کرنے لگا تھا۔ اس حوالے سے وہ لکھتا ہے، چولائی دوپہر، کرسٹین کی آنکھیں تمام البانوی لڑکیوں کی طرح مکمل طور پر علامتی ہیں۔ محبت، میری طرف سے ہاں، اس کی طرف سے کچھ نہیں۔ اتوار،
مجھے اتفاق سے پتہ چلا ہے کہ کرسٹین ایک ہفتے میں شادی کرنے والی ہے۔ میں نہیں جانتا، لیکن اس کی منگنی کافی دنوں سے ہو چکی تھی اور کل جب آنٹی فروسا نہر سے پانی بھر رہی تھی میں نے اس سے صرف بات کرنے کی خاطر پوچھا، آپ لوگوں کے ہاں بہت سارے کاموں میں تیزی آ گئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دن بہت قریب آ گیا ہے میرے بیٹے۔ کیسا دن؟ کیسا دن مطلب؟ اگلے ہفتے ہم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، یقیناً تم کو معلوم ہوگا۔ نہیں، میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری آواز اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ آنٹی فروسا نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھور کر دیکھا۔ میرا پہلا خیال یہ تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کروں، لیکن پھر میں نے سوچا بھاڑ میں جائے کوشش، مجھے اپنا درد چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان گئی تھی یا نہیں کہ اس کے لفظوں نے مجھے کیا صدمہ پہنچایا تھا، لیکن اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بیٹا، وقت گزرتا ہے اور لڑکیاں بڑی ہوتی جاتی ہیں تو ان کی شادی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی اور تم اپنے گھر واپس جاؤ گے تو تمہاری ماں بھی تمہاری شادی کسی حسین لڑکی سے کر دے گی جو مئی میں کھلتے پھولوں کی طرح خوبصورت ہوگی۔ جب اس نے یہ کہا تو میں تقریباً ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہے، جس نے میرے درد کو مزید بڑھا دیا۔ میں واپس چکی میں آ کر بیٹھ گیا اور میں نے خود سے اونچی آواز میں کہا، کرسٹین، تمہاری شادی ہو رہی ہے، بس یہی سچ ہے۔ 2 دن پہلے میں نے کرسٹین کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہا تھا، لیکن کیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر میں اسے اپنا تمغہ دینے کا سوچا۔ میں نے اسے 2-3 بار اس کی طرف متجسس نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ یہ لو، تمہیں میری یاد دلانے کے لیے۔ وہ لے کر اسے خوشی سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ کنواری مریم ہے؟ ہاں۔ تمہیں کس نے دیا؟ تمہاری ماں نے؟ نہیں، فوج نے۔ کیوں؟ تاکہ میں مرتے وقت پہچانا جاؤں۔ آج خطیب اس ناول کے ایک کردار کی طرح مردہ لشکر کا سپہ سالار لگ رہا تھا۔ ڈسوزا کو لگا وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کو رویا ہے، یا اپنی بہن کو، یا 10 سالہ بھائی کو، یا پھر اپنی خوبصورت منگیتر کو۔ شاید خطیب اپنی محبت کو رویا تھا۔ اس کا دوست خداداد اسے حوصلہ دے رہا تھا، اسے زندگی جینے کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ خطیب کے نوحے بواریہ کی فضاؤں کو لہو لہان کر رہے تھے۔ چیتھڑے اڑے جسم، گردن کے بغیر جسم، فگار بدن، زخموں سے چور چور مٹی کی مورتیں، شیرخوار بے کفن برباد ہوا وطن، خون آلود زمین، ہائے میرے سرخ فلسطینی۔ اس کے آنسو اب رنگ بدل چکے تھے۔ آسمانوں کا وسط ایک لافانی نور سے آراستہ ہو رہا ہے، جہاں فرشتوں کی سرگوشیاں ادب لاہوتی سے مراقبے میں ڈھل چکی ہیں، اور اس عظیم لازمان میں میرا خدا بلند و جلیل جلوہ افروز ہے۔ اس کی کبریائی کی شان کیسی ہے، جس کے نور کے ہر ایک ذرے میں لاکھوں سورج اور چاند گم ہو جائیں، اور اس کی لامحیط سلطنت میں ہر لمحہ نور کے پتنگوں کی بارش برس رہی ہے جو کبھی نہیں رکتی۔ کبیر ایک ہی تسبیح میں مست ہے۔ سب دھرموں والوں، آؤ میرے عظیم خدا کا دربار دیکھو، میرے عظیم خدا کا دربار دیکھو۔ میرے بچوں، میرے فرشتوں، اپنے خدا کے پاس بہت ساری نعمتوں میں سرشار اور گم تم کو دنیا کی تکلیف یکسر بھول جائے گی، اور تم آرام اور سکون میں ہوگے، جہاں بارود، خون اور زخم نہیں ہوں گے۔ جب امتحان اوپر سے ہو تو حوصلے بھی خداوند عطا کرتا ہے۔ خطیب بہادر تھا، بہت باحوصلہ تھا۔ ہر زندہ رہنے والا وہ انسان جس کی کل پونجی لٹ چکی ہو، وہ زندگی کی طرف آئے تو وہ باحوصلہ ہوتا ہے۔ سلیو اور ڈسوزا نے خطیب کی تیمارداری کرتے خداداد کو بہت بار دیکھا۔ کبھی وہ اسے واک کرواتا تھا، کبھی کھانا کھلاتا، کبھی اخبار سناتا اور کبھی اسے افسانے سناتا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن بند کر دیے تھے۔ ایک دن سنہرے سورج کی کرن میں خداداد خطیب کو کسی ایرانی فلم کا خلاصہ سنا رہا تھا۔ ایک روز میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ اپنی گاڑی میں رسی رکھی اور صبح منہ اندھیرے گاڑی باہر نکال کر چل دیا۔ قریب ہی شہتوت کے ایک باغ کے پاس میں رک گیا۔ میں نے ایک درخت پر رسی اٹکائی لیکن وہ جمی نہیں۔ کئی بار کوشش کے باوجود میں اسے لٹکانے میں ناکام رہا۔ آخر میں نے غصے سے درخت پر چڑھ کر رسی گلے میں باندھ کر نیچے لٹکنے کا فیصلہ کیا۔ درخت پر چڑھتے ہوئے کئی نرم و گداز شہتوت میرے ہاتھوں سے مس ہو رہے تھے۔ میں نے ایک شہتوت توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ اتنا لذیذ تھا کہ میں مسلسل شہتوت کھانے لگا۔ اسی دوران ہی میرے سامنے پہاڑ پر سورج جگمگانے لگا اور درخت کے نیچے سے اسکول جاتے بچوں کی ایک جماعت گزری۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے درخت کو ہلانے کا کہا تاکہ وہ نیچے گرنے والے پھل کھا سکیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں بھی بہت سارے شہتوت ساتھ گھر لے آیا اور زندگی جینے کا فیصلہ کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس دن ایک ننھے سے شہتوت نے میری زندگی بچائی۔ اس زندگی میں عام اور ارزاں چیزیں ہی سب سے زیادہ انمول ہیں، اور معمولات میں ہی زندگی کی قیمت اور لذت چھپی ہے۔ زندگی کی طرف اپنے دوست کو لوٹانے کے لیے یہ حوصلہ دیتی کہانیاں آکسیجن کی طرح تھیں، اور خطیب کے لیے ایک ایک سانس بھی قیمتی تھا۔ دور کہیں پس منظر میں کسی اسکول کے میدان میں بچوں کا ایک گروہ نغمے گا رہا تھا۔
جیسے بہت دور عرب کی مقبوضہ زمین پر کاٹ کاٹ کر مار دینے والے بچوں کے لیے شاعر غمزدہ تھے اور اپنے لفظوں سے فگار دلوں پر مرہم رکھ رہے تھے۔ غسان کنفانی لکھتے ہیں کہ کاش بچے نہ مرے۔ وہ دنیا میں ہر اس زمین پر جہاں بچوں کو ظلم و بربریت کے ساتھ مارا جاتا ہے ان کے لیے لکھتے ہیں، کاش بچے نہ مریں، کاش جنگ کے اختتام تک وہ عارضی طور پر آسمانوں کی جانب چلے جائیں، پھر جب وہ باحفاظت گھر لوٹیں اور ان کے والدین ان سے پوچھیں آپ کہاں تھے تو وہ کہیں ہم بادلوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ خطیب کی بنجر آنکھوں سے ایک لہو کا قطرہ گرا تھا۔ اس کا 10 سالہ بھائی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، بھائی تم جلدی آ جانا اور مجھے سائیکل لے دینا، اب میں اسکول پیدل نہیں جاؤں گا۔ خطیب کا دل کرچی کرچی ہوا، اے میرے شہید، مجھے یہ دن نہیں دیکھنا تھا کہ تمہارا جسم اسکول کے لباس میں سرخ ہو جائے۔ وہ پتھر پر سر پٹک پٹک کر روتا رہا۔ ایک کے بعد ایک خبر جاں گسل تھی۔ خطیب کے چچا القدس کی حفاظت میں شہید ہو چکے تھے، اس کے والد، ماموں اور بہت سارے رشتہ دار۔ اب اس کے پاس بری خبر سننے کے لیے رشتے ہی نہیں بچے تھے۔ ہر روز شہداء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور ایک پوری مسلم امہ محض تماشائی تھی۔ شکیب جلالی نے کہا تھا، ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر۔ ٹی ایس ایلیٹ کی یہ نظم بھی اسی گہرے طنز کی غمازی کرتی ہے جس کا ذکر شکیب جلالی نے کیا ہے۔ آج کے انسان کس طرح زندہ لاشیں بن گئے ہیں۔ ہم ہیں کھوکھلے لوگ جن کے تن خالی میں ہے خس و خاشاک بھرا، جن کے سروں میں تنکوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ افسوس صد افسوس، خشک ہو کے ٹھٹر گئی ہمارے اندر کی صدا، ہمارے لفظوں سے معنی کہیں روٹھ گئے، ہماری سرگوشیوں سے اب کوئی آواز نہیں آتی، گر آئے بھی تو بس اتنا جیسے سرکنڈوں کو چھو کر کوئی جھونکا ہوا کا گزرے، یا ٹوٹے ہوئے شیشوں پر کلہری کے چلنے کی آواز جتنی۔ ہماری شکل بھی بے شکل ہو گئی ہے، ہم بے رنگ ہیں اب ہر رنگ سے خالی، منجمد ہو گئے ایسے کہ ہماری حرکت میں کوئی اشارہ بھی نہیں باقی۔ وہ روحیں جو اس جہاں سے گزر کر موت کی وادی میں جا چکی ہیں، وہ ہمیں روح کا درجہ نہیں دیتی کہ ان کی نظروں میں ہیں ہم وہ تنے خالی جنہیں حنوط رہنا ہے۔ سب کچھ ہر دن کے ساتھ بکھر رہا تھا۔ دادی اور سلی اپنا غم بھول کر خطیب کی تیمارداری کر رہی تھیں۔ دادی کا باڑہ ختم ہو گیا تھا، بیکری کا کام بند تھا اور پنیر صرف گھروں تک بیچا جاتا تھا۔ سنہری دھوپ کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بواریا جاگ جاتا تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں مشغول، جیسے کسی کو کسی اور کے غم سے کوئی غرض نہیں۔